مین میسج اس نظم کا یہ ہے کہ تم خود ذمہ دار ہو اپنی کامیابی کے، اور اپنی رسپانسبلٹی سمجھو اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرو، اپنی صلاحیتیں بڑھاؤ۔ ہر شاخ سے ہے یہ نکتہ پیچیدہ ہے پیدا، پودوں کو بھی احساس ہے پنہائے فضا کا۔ ظلمت کدے خاک پہ شاکر نہیں رہتا، ہر لحظہ ہے دانے کو جنوں نشو نما کا۔ علامہ اقبال نے مثال دی ہے پودوں کی اور درختوں کی کہ ان پہ غور کرو اور پتہ چلے گا کہ لا آف نیچر کیا ہے۔ جو ہم بوتے ہیں وہی ہم کاٹتے ہیں، اور یہ جو شاخیں ہیں ان کو بھی اپنی فضا کی وسعت کا اندازہ ہے، اور یہ ہے تو مشکل بات، لیکن یہ بات میں نے اس طرح سے تمہیں ایکسپلین کی ہے کہ تم درخت کو دیکھو، تم دانے کو دیکھو، پھر چیز سمجھ میں آئے گی۔ جو دانہ ہے، جو پودوں کا جو بیج ہے، وہ اندھیری مٹی میں جب دبا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر پھلنے پھولنے کی اتنی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اندھیرے پہ شاکر نہیں رہتا، بہت اس پہ مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ وہ پودا بنتا ہے۔ یعنی فضاؤں کی جو وسعت کا جو احساس ہے اس بیج کو بھی ہے کہ جو کہ اندھیرے میں موجود ہوتا ہے، اور اس احساس کی وجہ سے اس کے اندر جنون ہوتا ہے، اس میں عشق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ وہ زمین سے باہر نکلے اور پودا بنے۔ جب یہ چھوٹا سا دانہ بیج میں یہ اتنی قوت ہے، ہم تو انسان ہیں، تو ہم کو اپنا صلاحیتیں بڑھانی چاہیے، اپنا پوٹینشیل بڑھانا چاہیے۔ تسلیم و رضا کہتے ہیں اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا۔ نکتہ پیچیدہ الجھی ہوئی گہری بات، پنہائے فضا کی وسعت، ظلمت کدے خاک تاریک جگہ مراد زمین کے نیچے، شاکر شکر کرنے والا، ہر لحظہ ہر لمحے، دانے یعنی بیج کو کہتے ہیں، جنون شوق دیوانگی پیشن جذبہ، نشو و نما پھلنا پھولنا۔